علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض جاہل عوام کہتی ہے کہ پاکستانی قوم کا علاج صرف ڈنڈا ہے، اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اگر کوئی ڈکٹیٹر تلوار یا بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کی حکومت لیجیٹیمائز ہوگی یا پھر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے؟ کوئی لیجیٹیمائز نہیں ہوگی، حرام ہوگی ایسی حکومت، اور ایسی سپریم کورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوگی اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجیٹیمائز کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں بھی جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں نا، یہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیے ہوئے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ مارشاء اللہ کو انڈورس نہ کرے تو آرمی چیف مارشاء اللہ نہیں لگا سکتا۔ افتخار محمد چودھری صاحب نے یہی تو کیا تھا۔ مشرف اپنے زمانے کا کتنا بڑا فرعون بنا ہوا تھا، آج تک ہماری فوج کو آفٹر افیکٹس اس کے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ وہ تو بعد کے آرمی چیف کیانی یا رحیل شریف یا اب جو آئے ہیں، انہوں نے کچھ آ کے کچھ اپنا اعتماد عوام کے اوپر بحال کیا ہے، ورنہ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا تو اس کو لیجیٹیمائز نہیں کیا تھا نا اس وقت کے چیف جسٹس نے، جب اس نے ایمرجنسی نافذ کی تھی۔ تو وہ دیکھ لیں، پھر مشرف کو ہی وردی اتارنی پڑی اور آج تک بھاگا ہوا ہے، واپس نہیں آ سکا۔ تو پاکستان میں جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں یہ لیجیٹیمائز کیے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے۔ تو سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو لیجیٹیمائز کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی کو پارٹی جتھا بنا کے قبضہ کر لے حکومت کے اوپر تو اس کی حکومت لیجیٹیمائز ہو جائے گی؟ نہیں، اسلام میں قطعاً کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر حکومت کرے، جب تک کہ کثرت رائے نہ ہو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ قرآن میں ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی آن اسلامک ڈیموکریسی، اور اسی طریقے سے پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون، 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر۔ ایک تو وہ کافروں کی ڈیموکریسی ہے، ایک اسلامک ڈیموکریسی ہے جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین کثرت رائے سے طے ہوں گے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا، وہ کتاب و سنت کی نص سے ہوگا، چاہے پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی کثرت رائے سے فیصلہ کرتے تھے۔ آپ بھی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا، جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، جمہور محدثین، وہاں جمہوریت حلال ہو جاتی ہے، ویسے وہ ملوکیت کو صحیح کہتے ہیں اور جمہوریت کو حرام کہتے ہیں۔ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے جمہوریت، جدھر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے۔ جہاں دیکھ لیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے، آپ وہاں بات بھی نہیں سچائی کی کر سکتے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ آزادی کے ساتھ مہذب انداز میں اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے ہم اختلاف رائے نہیں کرتے، ہم پولیٹیشین سے بھی کرتے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی کرتے ہیں، ہم ریاستی اداروں سے بھی کرتے ہیں، ایجنسی سے بھی علمی طریقے سے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہتے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹوٹ پڑو ان پہ، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے جو باتیں ہم 2012-13 میں کرتے تھے، آج اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ملک کی پالیسیز بن چکی ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے، جہاد صرف فوج کا کام ہے، اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، علماء مس یوز نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں۔ اسلام میں قطعاً اجازت نہیں کہ کوئی تلوار کے زور کے اوپر ملک کے اوپر قبضہ کر لے، وہ ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا، قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ پورا موجود ہے۔ میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پہ، سر کربلا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ ڈکٹیٹر اور خلافت میں کیا فرق ہے۔ جی ہاں، وہی یہی مسئلہ تھا نا سر، تلوار کے زور پہ ہی تو مسلط ہوئے ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو پھر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے دین کے مسائل سمجھ آئیں گے۔ اور سیدنا عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے اس کی پریڈکشن کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے 6830 6830 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حج کے دن تھے، سیدنا عمر خود امیر حج بن کے آئے ہوئے تھے، تو سیدنا عمر بھی وہاں بیٹھے تھے۔ تو کسی نے آ کے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے؟ تو جس طرح کہ حضرت ابوبکر کی بھی تو بیعت اچانک ہو گئی تھی نا، تو ہم بھی اس طریقے سے کر لیں گے۔
تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ کسی کو حکمران چنیں گے؟ میں ابھی یہیں پہ خطبہ دوں گا اور یہ جو لوگ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں میں ان کو دفن کروں گا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پہ پڑھے لکھے جاہل ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں, ایک بندے نے بات کر دی ہے, اس طرح پبلکلی عام بھی نہیں ہوئی, کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو. یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا, ادھر پبلکلی خطبہ نہیں دیا. تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا, مسجد نبوی میں اوپن خطبہ دیا تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا, حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے, تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا, تیری رپلائی ٹو فلاں. ٹھیک ہے, بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی تو فتنہ عام نہیں, جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے, عالمی فتنے کا جواب دیں گے. تو آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دے دیجئے گا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینہ شریف جب واپس آئے تو سیدنا عمر نے پہلا کام ہی خطبے والا کیا. کہتے ہیں میں بالکل ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ میرے گھٹنے حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے, اور میرے ساتھ سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی بیٹھے ہوئے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور میں نے کہا سعید آج عمر نے جو خطبہ دینا ہے نا آج سے پہلے نہیں کبھی دیا ہوگا. اور وہ حضرت عمر کا آخری حاجی تھا, اس کے بعد ان کو حج نہیں نصیب ہوا, شہید ہو گئے. سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کی یہ چیما گوئیاں سنی ہیں کہ عمر بر گیا تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. اللہ کی قسم مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر تم کوئی حکمران اس طرح کا چنو گے تو اس کا انجام صرف قتل و غارت ہوگا. اور قطعاً ابو بکر کی خلافت سے پلی نہ لینا کہ زبردستی تلوار کے زور کے اوپر کسی کی حکومت کو لیجیٹیمائز کر دینا. حضرت ابو بکر کا معاملہ امت میں ایک یونیک معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو راضی بھی کر دیا اس کے اوپر. یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اس طریقے سے تمام مسلمانوں کے مشورے سے طے نہیں ہوئی تھی, لیکن اس وقت ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ سیدنا علی جو سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھے کمپیٹیٹر کے طور پہ, انہوں نے 6 مہینے بیعت نہیں کیا. اور صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر کو وہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بلایا انہوں نے. حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے, پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا. انہوں نے کہا واللہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی شر کی امید نہیں ہے. حضرت عمر کو تھا کہ کہیں مطلب وہ گرفتاری نہ کروا دیں خفیہ طور پہ بلا کے. آج کل ہوتا ہے نا کسی کو بلایا ڈنر کے اوپر پکڑوا دیا, کوئی جیسی کے بندے ہی نہ بیٹھے ہوں ادھر. انہوں نے کہا نا وہ تو علی ہے, رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اکیلے سیدنا ابو بکر کے. حضرت علی نے پہلی بات یہ کی کہ ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے, لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہمیں بھی خلافت کے مشورے میں شامل کرتے. حضرت بکر نے رونا شروع کر دیا. حضرت علی نے کہا بس. یعنی ایک بندے نے اپنی اس مس ہینڈلی کو ایکسیپٹ کر لیا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی, اور ساتھ حضرت علی نے کہا مجھے کوئی حسد نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. حضرت علی نے کہا بس مسجد میں چلیں میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. یہ حضرت علی کی للائیت دیکھیں, ورنہ کہہ دیتے باہر جا کے ایک ٹویٹ کر دیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے. ظاہر ہے جی اکڑ تو اکڑ ہوتی ہے نا پھر, لیکن سر وہ للائیت والے لوگ تھے. انہوں نے کہا اگر میں نے پبلکلی مشہور ہے نا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے تو اب میں پبلکلی بتاؤں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں. ظہر کے وقت ممبر لگایا گیا, سب سے پہلے حضرت ابو بکر چڑھے ممبر پہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے شان میں نبی علیہ السلام کے احادیث انہوں نے بیان کی کہ حضرت علی کی یہ شان یہ شان, اور پھر اینڈ پہ کہا کہ حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو مشورے میں شامل نہیں کیا. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے عضرت بکر کی شان بیان کی احادیث کی روشنی میں, اور پھر کہا کہ میری بیعت نہ کرنے کی یہ وجہ تھی اب میں بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک اسپیشل کیس تھا, اب قیامت تک کوئی شخص تلوار کے زور پہ تم پہ مسلط نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں نا یزید کی بیعت فلانے کا, ہم کہتے ہیں یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تلوار کے زور پہ کروائی گئی ہے. میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں. اگر وہ بیعت ہوئی ہوتی تو اس کے خلاف خروج کو یا قیام کو ہم خروج کہتے. حضرت حسین علیہ السلام کو ہم قیام کہتے ہیں, خروج نہیں کہتے,
کیونکہ وہ اسٹیبلش ہوئی ہے بیعت نہیں اسٹیبلش ہوئی. اور دوسری طرف حضرت علی کی بیعت اسٹیبلش ہوئی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے 6 رکنی کمیٹی جو تھی, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, مسلم میں بھی اشارتاً ذکر ہے. آخر میں حضرت عثمان اور علی میں ٹائی پڑی تھی, تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا. وہاں جو نہیں مان رہا وہ خروج کر رہا ہے, اس لیے تو مولا علی کو پھر جنگ جمل صفین اور نہروان لڑنی پڑی. تو لہٰذا آج بھی آپ سمجھیں خلافت و ملوکیت کا فرق, آج سمجھیں ملوکیت ڈکٹیٹرشپ ملوکیت ہی ہے, اور خلافت کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے جی, کہ جس میں مسلمانوں سے کم از کم مشورہ تو لیا جاتا ہے. آپ اسی یعنی دونوں سسٹم کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اس سسٹم کی برکات نظر آئیں گی کہ فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے. آپ دیکھیں حکمران وقت ہے, اپوزیشن پارٹیز کس طرح زبان کھول کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں, تو کیا وہ اٹھوا لیے جاتے ہیں؟ یہ آج کل تھوڑا وہ نیب شاہ والا چکر چڑھا ہوا ہے نا, اس کو چھوڑ دیں. اوور آل سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے, اگر کوئی ایک لمٹ کراس نہیں کرتا نہیں اٹھایا جاتا. جی, لیکن باہر کے ملکوں میں آپ حکمران وقت کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں, عرب ملکوں میں ملوکیت ہے. یہ درس تو جناب چل نہیں سکتا تھا, آج 9 سال ہو گئے اس درس کو چلتے ہوئے الحمدللہ, حتیٰ کہ وہاں سے ریال لانچ ہو رہے ہیں اس درس کو بند کروانے کے لیے. تو آپ کروا دیں بند, اب تو ضرورت ہی نہیں, جتنا کچھ تھا میں دستا لوگوں نے, ہوں میرے کو کوئی شے نوی نہیں رہی ہے, وہی گلا مڑ مڑ کے ریپیٹ ہو رہی ہیں. ہاں اس کے اینگلز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. جی, جیسے قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا, ہر دفعہ ایک نئی شان سے آیا, تو یہاں بھی ہر دفعہ ایک نئی شان سے چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ قرآن و سنت تو وہی ہے, کیونکہ قرآن بھی اب مکمل ہونے والا ہے ماشاءاللہ, آج 29 پارے مکمل ہو چکے ہیں. تو بعد میں بھی بیان ہوگا. تو میں نے جتنی ڈیٹیل سے 9 سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے, اب آندہ میں 2 یا 3 سالوں میں کروں گا, اس سے زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں کروں گا. صحیح, تو ریکارڈنگ تو ہو چکی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے معاملہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہمارے ہم تو کسی چیز میں بھی اب لوزر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نامکمل مشن کوئی رہ گیا تھا, مشن کیا, اب مکمل در مکمل, آپ تو آگے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اس لیے آپ چپ کر کے آپ ہضم کریں. صحیح, جزاک اللہ علیہ.